محمد صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، پہلے تو میں یہ عرض کرنا ہے کہ جیسے سب کو پتہ ہے اس فقیر کا بالکل معمول نہیں ہے کہ حلقے کا ناغہ ہو، مگر ما سوائے اس کے کہ سخت بیماری ہو یا سفر ہو. تو پچھلے اتوار کچھ طبیعت اچھی نہیں تھی جس کی وجہ سے ناغہ ہوا، ورنہ حلقے کا ناغہ ہوتا نہیں ہے. اور کیونکہ ایک سک لیو ہو گئی ہے تو اگلے ہفتے جو ہے آنے والے وہ ٹریول لیو ہوگی، فقیر کا سفر ہے تو اگلے اتوار کو سفر کی بنا پہ حلقہ نہیں ہوگا. ایک بات. اور دوسرا یہ نشست الحمدللہ ہماری جو باقاعدہ ہوتی ہے اپنی جگہ پہ، اس نشست کی جو ایک اور اہمیت یہ ہے آج کی کہ الحمدللہ آج درود پاک کا جو ہمارا ایک ترغیباً سلسلہ ہے، تو اللہ کے فضل سے 8 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ دوستوں نے درود شریف پڑھا ہے، اور 60 لاکھ 63 ہزار سے زیادہ استغفار پڑھی ہے. اور ایک اور سلسلہ ترغیباً شروع یہ کر رہے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کا بھی، کہ اس کو بھی ایک جمع کریں. تو اس بار 14 قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھے گئے ہیں. اس سے زیادہ پڑھے گئے ہوں گے، مگر اس کا اور اس ترتیب کا مقصد بار بار میں عرض کرتا ہوں صرف ترغیب ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ اس طرح کیا جائے، مگر خیر کے کام کو پھیلانا چاہیے. تو اور ترغیب ہے الحمدللہ. ایک چھوٹی سی کاوش یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج الحمدللہ ہر مہینے کروڑوں کی تعداد میں، اور دوست اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ یعنی اللہ کے فضل سے بہت سارے دوست ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں. اللہ کا فضل ہے اور یہ ترغیب ہے. بلکہ ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کروڑ سے اوپر پڑھتے ہوں گے درود شریف. تو یہ ترغیب ہے. تو الحمدللہ تو ایک اس نشست کی یہ بھی ایک برکت ہے. ظاہری بات ہے اتنا پڑھا گیا ہے تو ہم کیا ہے سمپل دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ یہ ہدیہ ہماری طرف سے، امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا جائے. اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جب دنیا سے پردہ نہیں کیا تھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اقدس میں تو آج بھی حیات ہیں، میں جب پردہ نہیں فرمایا تھا دنیا سے بظاہر، تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی ان کو ہدیہ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ہدیہ اس کو عطا فرماتے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم درود شریف کا ہدیہ بھیجتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، اور جب ہم دور سے پڑھتے ہیں تو 2 فرشتے مقرر ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں درود شریف لے جا کے، اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں، یعنی آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کے روزہ اقدس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہدیہ درود شریف بھیجا ہے. اور تو علماء فرماتے ہیں کہ حیات مبارکہ میں آپ سے کی عادت تھی کہ جو کوئی ہدیہ لے کے آتا اس سے بہتر دیتے. تو انشاءاللہ ان کی شان سے کبھی یہی امید اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب بھی کوئی ہدیہ ہماری طرف سے، تو ہماری کیا ہدیہ ہے بہرحال، تو وہاں سے اس سے بہتر ہمیں عطا ہوگا. اسی واسطے ہمارے علماء مشائخ فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا تریاک ہے، اینٹی ڈوٹ ہے، اور ایک ایسا وہ کہتے ہیں نا وہ ترپ کا یکا، ایک ہوتا نا کہ وہ ٹرمپ کارڈ. آج کل تو ٹرمپ کا اصطلاح ذرا کمزور ہو گئی، مگر ایک زمانے میں ٹرمپ کارڈ بڑی عزت کی بات تھی. تو یہ ٹرمپ کارڈ ہے، جہاں بھی کھیلا جائے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف پہنچنا تو اس کی ترغیب کے لیے، اس کے کہیں فوائد ہیں. ہم لوگ تو ذرا فوراً ٹریڈنگ پہ آ جاتے ہیں، ہمیں دنیا میں کیا ملے گا. دنیا میں بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں.
کوئی آپ کو رزق کی تنگی ہو، کسی کا رشتہ نہ ہوتا ہو، کسی کا کوئی کیس اٹک، کچھ بھی مسئلہ ہو گیا ہے، درود شریف ایک بہت پیارا. اور پھر سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے اونچی چیز کیا ہے کہ یہ اطیع اللہ کا حکم ہے قرآن میں اور اللہ کی سنت ہے. تو یہاں یہ وہ عمل ہے جس میں اللہ پاک کے ساتھ ہم شریک ہو جاتے ہیں. اس میں سمجھیں، شریک کا مطلب ہے کہ اللہ پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنے انداز میں درود بھیج رہا ہے، یعنی رحمتیں بھیج رہا ہے، اور ہمیں بھی حکم کر رہا ہے. تو یہ عمل وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے پہ لازم فرمایا ہے، وہ ورنہ وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، چاہے جا کے وہ خود اپنے پہ پابندی کر دیتا ہے. عجیب یہ درود شریف کے تو فضائل. اور پھر یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتا ہے. یہ اس سے، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ عشق الہی کا راستہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا، عشق الہی نہیں آئے گا. اور جب تک عشق الہی نہیں آئے گا تم کامیاب نہیں ہو سکتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور عشق بھی دیوانہ وار، حدیث میں جو آتا ہے نا کہ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو، مفہوم ہے کہ جس طرح یعنی لوگ تمہیں پاگل دیوانہ کہیں. یہ آپ نے ابھی اشعار سنے نا پہلے، یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار اللہ کی محبت میں. عجیب، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے نا، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت آتی ہے، پھر اللہ کی معرفت پہچان آتی ہے. ایک مقام آتا ہے کہ انسان رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے، اور اس کے بعد ایک مقام اسی کے بعد آتا ہے، اسی سیڑھی کے بعد آتا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اللہ کی نسبت سے پہچانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. خیر یہ بات ایک باریک الگ طرف نکل جائے گی. بہرحال یہ مقصد اس کا یہی تھا کہ اور دوست احباب کو اس کا اہتمام کریں اپنے حلقے میں. ہم تو ترغیباً کرتے ہیں، درود ٹوگیدر کے نام کی اینڈرائڈ پہ اپلیکیشن ہے ہماری، اس پہ بھی آپ کریں ترغیباً، تاکہ ایک ہمارا بھی ٹارگٹ ہو جاتا ہے اس بار 8 کروڑ ہوئے، اگلی بار اس سے زیادہ ہو، تو ایک شوق لوگوں میں بڑھانے کے لیے، بس اور کچھ نہیں. مگر آپ انفرادی طور پہ اپنی فیملیز میں جا کے گروپس بنائیں واٹس ایپ کے، اور درود شریف اس طرح ترغیب دیں، اور فیملی ٹارگٹ ہو جائے کہ جی ہماری فیملی نے اس بار 2 لاکھ پڑھے تھے، اگلے مہینے 3 لاکھ پڑھیں گے. تو اس میں کیا ہے، ترغیب ہو جائے گی پوائنٹ. اور جب پڑھنا شروع کریں گے اس کے اثرات ان کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. جب انسان کی انٹرنل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتی ہے نا، جیسے ہمارا فون ہے نا، جب سافٹ ویئر اپڈیٹ آتی ہے نا، فون کے سارے فنکشنز بدل جاتے ہیں. اوپر سے آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ اوپر سے، اب تو گاڑی کی ٹیوننگ بھی جو ہے نا وہ کمپیوٹر سے ہوتی ہے. وہ پہلے زمانے میں نا مستری کان لگاتا تھا اور اس کا اسکرو کو آہستہ تیز کر رہا ہوتا تھا. تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کی یاد اور ذکر اور یہ درود شریف ہے نا، جس کو ہم کچھ لوگ انفرادی عمل کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیا کہتے ہیں، نان پریکٹیکل لوگ ہیں، بس ہاتھ میں تسبیح بیٹھے گھماتے رہتے ہیں، اس سے کیا فرق ہوگا، انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. دوستوں کو پتہ ہے کہ میں تو خود کہتا ہوں سب کو کہ ایکٹیو مسلمز ہونا چاہیے، مگر یاد رکھیے کہ فون کی اوقات، وہ آئی فون کا اتنا شیدائی تو نہیں ہوں، میرے خیال 13 بھی ایک ایسا ہی تھا، 14 بھی ایسا ہی ہے، 15 بھی ایسا ہے. فرق کیا ہے؟ اندر سافٹ ویئر کا فرق ہے نا، اور کیا ہے؟ اوپر شکل تو سب کی ایک ہی ہے. تو یہاں بندوں میں بھی شکل سب کی ایک ہوتی ہے، اندر بدل جاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا قد کوئی 8 فٹ کا نہیں تھا، کوئی الگ چیز نہیں تھی. وہی 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان. امام بخاری کے پاس کوئی الگ پیر نہیں تھے. کیا چیز تھی؟ وہ اندر کی سافٹ ویئر الگ تھی. پھر میں اسے نا سمجھانے کی بات. اور یہ سافٹ ویئر کہاں سے ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ ایک تو یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنت اللہ، یا ایھا الذین آمنت اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج آپ نے دیکھا نا کہ ڈیٹا ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے فونز کا؟ ایک زمانہ تھا کہ وہ تاریں لگاؤ یہ وہ، اب کیا ہوتا ہے کہ دو فونوں کا ایسے ٹکراؤ تو ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سینے سے سینے کیسے چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ارے جب تمہارا موبائل فون یوں ٹکرانے سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کا NFC کہتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ، تو اور آپ سسن فرما رہے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتار دیا۔ تو اب سمجھ میں آئی۔ اچھا، یہ جو بات میں نے نقطہ یہاں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ذکر ہے نا اللہ کا، یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ بے فائدہ ہوتا تو قرآن میں کیوں اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا کیا ہے ذکراً کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا پھر سے بولو، یا ایھا الذین آمنوا ذکراً کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے اللہ پاک کیا کوئی ہمیں کوئی لایعنی چیز کا حکم دے سکتے ہیں، مطلب جو ویسٹ فل ہو، یا کوئی ایسی چیز جو ویسٹ فل تو نہیں ہے مگر جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے مگر فائدہ بھی نہیں ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں کیوں ایسی چیز کا حکم دیں گے جس کا فائدہ نہیں ہے؟ اور اگر فائدہ ہے تو پھر ایک لمٹ میں دے دیں، یہاں تک کہ نماز بھی 5 ہے نا، روزے بھی 29 یا 30 ہے نا، حج بھی زندگی میں ایک ہے نا، مگر ذکراً کثیرہ اوپن اینڈ اللہ پاک چھوڑ دیتے ہیں، ذکراً کثیرہ صبح شام۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، مفہوم حدیث شریف کا، کہ اللہ کو یاد کرو، ذکر اللہ پاک کا کرو۔ اس سے انسان سوچتا ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں کیا افیکٹ آتا ہے، یا کیا ایسی بات ہے، آنٹ وی ویسٹنگ ٹائم کہ ہم بیٹھ کے تسبیح گھما رہے ہیں، اس سے اچھا کوئی آفس جاتے کام کاروبار کرتے۔ پھر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے آفس نہیں جانا، دکان میں نہیں جانا۔ اسلام از ناٹ این اسکیپسٹ ریلیجن، یہاں سے بھاگنے کا نہیں ہے۔ بھیا کسی کے پیسے دینے وہ آ رہا ہے دکان پہ پیسے لینے، تو میں ذکر کے حلقے میں جا رہا ہوں، میں چلے پہ جا رہا ہوں، یہ اللہ پاک کو دھوکہ مت دینا، یہ نہیں۔ مگر یہ کہ جب تم اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، جیسے ہمیں ہوا کثرت سے چاہیے، ہوا ہماری ظاہری جسم کے لیے کثرت سے لازم ہے، ورنہ ہماری ظاہری موت ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے کیا؟ صرف یہ تسبیح گھمانا نہیں ہے، نماز قائم کرو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار۔ حقیقی ذکر تو وہ ہے کہ یہ جو تسبیح ہم گھماتے ہیں یہ تو ایک پریکٹس ہے تاکہ ہماری توجہ اور دل کی کنیکٹیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائے۔ اچھا، جب یہ کنیکٹیوٹی اللہ سے جڑ جاتی ہے، آپ یوں سمجھیں کہ جب بارے اصطلاحات ہیں ڈم ٹرمینل، سر اجازت ہے آپ کی امین بھائی استعمال کر لوں، کمپیوٹر والے لوگ ہیں ہم تو ڈم ٹرمینل ہیں۔ ہمارے جو ڈم ٹرمینل ہوتا ہے اب تو سب جانتے ہی ہیں، مگر ایک تو ہمارا جیسے CPU ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر ہمارا ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، سب ہوتا ہے۔ ایک ڈم ٹرمینل ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا، صرف کی بورڈ ہوتا ہے اور سامنے اسکرین ہوتی ہے، مگر اس کی جو کنیکشن ہوتی ہے وہ ماسٹر سرور کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو ایک ماسٹر سرور 200 ڈم ٹرمینلز کو چلا رہا ہوتا ہے، اس ڈم ٹرمینل میں سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اس کی اسکرین کو آپ ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جو اس کو ماسٹر سرور میں ہے، یا ماسٹر سرور نے جس طرح اس کو الاؤ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب ہمارا تعلق اللہ سے، اور یاد رکھیے اللہ کی تو بے پناہ صفات ہیں، جب اللہ کی صفات سے ہی تعلق جڑتا ہے تو پھر صفت علیم بھی ہے، صفت خبیر بھی ہے، پھر حیو بھی ہے، قیوم بھی ہے۔
تو ان صفات کے ساتھ جب ہماری کنیکٹیوٹی بن جاتی ہے تو ہم خدا نخواستہ یہی نہیں کہ ہم اللہ کی صفات میں یعنی اس کے اقتدار میں یا حاکمیت میں یا معبودیت میں شریک ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر ہمیں اس علم پہ ایکسیس آ جاتی ہے. دیکھنا ہم یہاں سے لائبریری آف دی کانگریس کو اگر کھولتے ہیں تو لائبریری آف دا کانگریس کی جو انفارمیشن ہے جتنی انہوں نے ہمیں الاؤ کی ہوئی ہے اتنی ہم دیکھ سکتے ہیں نا. اسی طرح جو اللہ کی صفت، ایک صفت کی بیان کر رہا ہوں، صفت علیم کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. اب اس کے بے پناہ فوائد ہیں، وہ الگ بات ہے. میں چھوٹی سی بات کہوں کہ آج تو اور زیادہ علم کی دنیا ہے نا. پہلے ایک انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو اس وقت کوئی مشینوں کی دنیا ہوا کرتی تھی، اب تو آئی ٹی کی دنیا ہے. اب تو دیکھیں نا، آپ کا ڈیٹا بکتا ہے. کبھی کچھ سوچ سکتا ہے کہ ڈیٹا بکتا ہے؟ امین بھائی کچھ نہیں چھوڑتے. تو ڈیٹا کیا چیز ہے؟ انفارمیشن ہے نا. اور آج کام ہی سارا انفارمیشن پہ ہو رہا ہے. اب جنگ ہو رہی ہے تو اصل کاریگری کیا ہے کہ پہلے پتہ چل جائے کہ کون سا جہاز کہاں ہے. علم ہے نا. اور یہ سیٹلائٹس وہ بھیج رہے ہیں اور سب، یا آپ کا گوگل میپ ہے. چھوٹی سی چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس کی انفارمیشن کی بیس پہ آپ لالا موسیٰ کی کسی گلی میں پہنچ جاتے ہیں. علم ہے نا. یہ بہت چھوٹی سی ایک مثال میں نے دی. تو جو صفت علیم سے جس کا تعلق ہو گیا، آپ اس کے علم کا کیا کہیں گے؟ یہ نہیں اس کو علم کلی یا کوئی ایسا نہیں، اس کو جتنا اللہ کے علوم میں سے رتی بھی اللہ پاک جو اگر اس کو عطا کر دیں تو وہ کہاں ہوگا. مطلب اگر یہی پتہ چل جائے کہ کل اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوگا تو آپ بتائیں. علم ہے نا. آن اے ویری سیریس نوٹ، علم ہے نا ایک. اور چیجا، اچھا جیسے میں بار بار کہتا ہوں، اب میڈیکل سائنس وہ ڈی این اے کے ذریعے کیا علم ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ایک 4th کزن جو ہے اس وقت آسٹریلیا میں ہے، اور آپ تحقیق کر لیں پتہ چلے گا وہ ہماری دادی کے بھائی کا فلاں فلاں پوتا وہاں بیٹھا تھا. علم ہے نا. تو جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو اللہ پاک یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتا ہے. اچھا پھر علم کے آگے امپلیکیشنز ہیں جب ہم اس کو لاگو کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہماری جس کو ہم کہتے ہیں نا عملی زندگی پہ اثر کرتا ہے اور ہماری موجودہ زندگی کو کامیاب بناتا ہے. اب بات آ گئی سکسیس کی. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ یہ جو اللہ کی یاد جب دائمی ہمارے دل میں آئے گی تو ہم کاہل اور سست نہیں بنیں گے بلکہ چست بنیں گے. ہم ابن الوقت بنیں گے. وی ول اسٹارٹ لیونگ ان دا پریزنس. صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے درویش 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ نے بتایا، اور درویش 1400 سال سے کہہ رہے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کوئی گورا کتاب لکھ دیتا ہے دا پاور آف نو، تو یار کیا بات ہے یار، فلاں کو دیکھو یار، وی مسٹ ریڈ دا پاور آف نو. دیکھو یہ کیا ہے، ہم نے اپنی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہیں رکھا نا. ورنہ جو علم ہمارے جینز میں من حیث الامت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، آج ہم ان عقل کے بندوں سے سیکھ رہے ہیں. وہاں جو علم ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے، اس کی گہرائی ڈیپتھ کہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو جو علم آج عقل کے بندوں نے عقل کے حساب سے بنایا ہے. اسی بات سے آپ دیکھیں عقل کے بندے اپنے علم چینج کرتے رہتے ہیں، تھیوری چینج کرتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں دنیا فلیٹ ہے، پھر کہتے ہیں گول ہے، کبھی کہتے ہیں اوول ہے. تو بہرحال بات کچھ اور کرنی تھی، یہ بات صرف اس پہ آ گئی کہ یہ درود شریف ایک ایسا تریاق ہے کہ اس کے لیے اہتمام کریں. جیسے ہم نے واٹس ایپ کے لیے ٹائم رکھا ہے، فیس بک کے لیے رکھا ہے، سوشل میڈیا کے لیے رکھا ہے، تو لیٹس اسٹارٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ سوشل میڈیا واٹس ایپ بڑے اچھا استعمال کرتے ہوں، کارآمد کرتے ہوں، فائن.
یہ ٹیکنالوجیز ہیں، ان پازیٹیو استعمال کریں، مثبت استعمال کریں، کرنی چاہیے، مگر ساتھ ساتھ ہم کوئی اللہ کی یاد اور ذکر کے لیے بھی وقت مقرر کریں. ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ اس؟ اس پہ تھوڑی بات کریں گے. اور وہ ایکچولی جو بات تھوڑی سوچی تھی بیٹھتے وقت، تو وہ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مفہوم ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک عصر زمانے کی قسم کھاتے ہیں. یہاں تفسیر میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یعنی اللہ پاک ایک تو اللہ پاک کا قسم کھانا، ظاہری بات ہے اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات سے تو بہت نیچے چیز ہے. کیوں کھاتے ہیں؟ یا کیا ہمیں اللہ کے کلام پہ یقین نہیں آئے گی اگر اللہ قسم نہیں کھائے؟ نہیں، اللہ پاک اس کی ایک اہمیت بتانے کے لیے اور بات کی اہمیت کہ زمانہ، یعنی پیچھے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی انسان کو اس بات کی دعوت ہے کہ بھئی پیچھے زمانے میں دیکھو کہ جن لوگوں نے اللہ پاک کی اطاعت کی ان قوموں کا کیا بنا، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان قوموں کا کیا بنا. ٹریک ریکارڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے مگر کون ہے جو بچا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی مگر وہ لوگ بچ گئے کون؟ جنہوں نے یعنی جو تھوڑا سا اگر مجھے ٹائم دے تو میں کنٹینیو کر لوں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ جو بہت پکے جو پیچھے سامنے ہوتے ہیں نا، وہ حافظ کی غلطی بات میں ہوتی ہے، وہ لقمہ پہلے دے دیتے ہیں. تو یہاں کیا ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ عمل صالح کیے، جنہوں نے ایمان اختیار کیا، عمل صالح کی، اور پھر دوسروں کو تلقین کی حق کی اور صبر کی. ٹھیک ہے. اب وقت کم ہے تو میں مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں. ایک نقطہ یہ یاد رکھیے گا. پھر دوسری بات ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میں کیونکہ یہ جو نقطہ دوسرا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ فی زمانہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، جو آج کل کے حالات ہیں اس پہ بات کر رہا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، مفہوم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، مفہوم ہے کہ تم کیا کرو گے اس وقت جب لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی لوگ اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے. اب وہ زمانہ اتنا پاک تھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار اچھائی کی طرف لوگ بلائیں گے نہیں. تو ان کے یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ اچھائی کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیں گے؟ اور آپ سے فرمایا ہاں، اور اس سے بھی برا کہ لوگ برائی کی طرف، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے. اب یہ اور سمجھ میں نہیں آیا ان کی. وہ زمانہ اتنا پاک تھا نا، ہم تو یہ بات دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لیے تو بڑا آسان ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ اچھائی کی دعوت نہ دیں اور برائی سے روکیں نہ؟ انہوں نے کہا ہاں، اور بھی برا کہ لوگ اچھائی سے تمہیں روکیں گے. ایسا بھی ہوگا. اور آپ نے فرمایا ہاں، اس سے بھی برا کہ لوگ تمہیں برائی کی ترغیب دیں گے. تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ایسا زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تو پھر اپنے گھر کا کھوٹا بن جا اور اپنے گناہوں پہ رویا کر. دوسری حدیث مبارک میں نے آپ کو سنائی. غالباً شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ انقلاب زمانہ وائز رب ہے سن لو، انقلاب زمانہ وائز رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے فب ہم. انقلاب زمانے کے انقلاب جو ہیں، اب وہ دیکھو والعصر جو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو سوچو پیچھے
انقلابیں زمانہ وائز رب ہے سن لو، اللہ کی نصیحتیں ہیں یہ جو حالات آ رہے ہیں نا آج بھی، یہ جو ایران، امریکہ، اسرائیل، یہ ساری چیزیں، یہ دراصل کیا ہیں؟ وائز رب ہے سن لو، اللہ کا واعظ ہے، اللہ کی نصیحت ہے کہ ہر تغیر سے صدا آتی ہے، تغیر تبدیلی، چینج، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، فب ہم سمجھ جا، سمجھتا۔ قرآن میں اللہ پاک کہتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت لو۔ اب نقطہ کیا ہے مختصر، فی زمانہ صبح سے شام تک ہم ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں اور خبریں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں شاید اس کا کوئی ہمیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ یا نیتن یاہو یا شیخ زید مجھے فون کر کے پوچھ لے، یا تیرا کیا خیال ہے جنگ کا، تو پھر مجھے بتانا پڑے۔ اور آن دی ادر ہینڈ یہ وائز رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی، فب ہم سمجھ جا، سمجھ جا۔ دیکھ لو پچھلی قوموں کو جو اللہ کی نافرمانیاں کیں وہ کہاں پہنچی۔ دیکھو جس قوم نے اسلام کا دعویٰ کیا اور پھر عیاشی کے اڈے کھولے، کسینوز کھولے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر کوئی آئے، چاہے ناچے چاہے جائے، مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں جائے، مگر عجیب بات ہے ان جگہوں میں مسجد جو ہے نماز کے علاوہ یوں کٹ کٹ کے بند ہوتی ہے، کسینو بند نہیں ہوتا، بار بند نہیں ہوتا۔ بہت بڑے حاجی بنتے کہتے ہیں جی ہوٹل کے اندر پی لیجئے گا، اگر کوئی ننگا گھومنا چاہتا ہے تو اٹس اے ٹورسٹ سٹی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، کر لیا نا اتنے سال، اب اس کا نتیجہ قرآن میں دیکھ لو، ایسی قوموں کا نتیجہ کیا ہوا ہے، اور آج بھی جو ویسا کرے گا اس کا بھی وہی نتیجہ ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے ویل للعرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت حربوں کے لیے مفہوم ہے۔ میں خدا نخواستہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہر طرف، ہم کون سے حاجی ہیں، مگر ہو کیا رہا ہے اور دیکھو اور سمجھو۔ جو ہم بڑے خوشی خوشی اور چل کرنے، گھومنے پھرنے، نیو ایئرز منانے جاتے ہیں نا دبئی اور ادھر ادھر، اب دیکھو جو آئیلینڈ آف پیس اور کیا کیا کلیم کرتے تھے، اتنی دیر لگی اللہ پاک کو۔ وہ تو خیر اس سے بھی زیادہ قادر ہے کہ ابھی 2 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سارے ارادے بدل گئے، اب دیکھو آگے کیا ہوگا۔ مگر یہ ہمارے لیے عبرت ہے، اور اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کسی کا تماشا نہیں۔ ابھی ہم خود تو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، مگر یہ جو وقت ہے یہ ہم سے کچھ تقاضا کر رہا ہے، یہ ہمیں بھی بتا رہا ہے کچھ کہ دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ غزہ میں کیا کسی اور رب کی مخلوق تھی، وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ عراق میں کیا ہوا، مختلف جگہوں میں، دراصل یہ عذاب رب ہوتا ہے نا، جب اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے تو اب کرنا کیا، حالات تبدیل کیسے ہوں گے۔ یاد رکھو واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے ہر امر پر غالب ہوں مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ 100 دروازے کھٹکھٹاتے رہو، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھو جن نے دنیاوی سپر پاور پہ انحصار کیا، وہ کہتے ہیں انہی تکیوں نے ہوا دی جن پہ کیا انہی پتوں نے ہوا دی جس پہ تکیہ تھا، جس پہ انحصار تھا اسی نے مروا دیا، آج اسی کی وجہ سے وہ اللہ کے کام ہے۔ اتنی سی دیر اللہ پاک کو لگتی ہے۔ مگر اب دوسری بات ہے کہ کیا ہم یہاں جس طرح اپنی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی یہی جچتا ہے؟ ہمارے اپنے حالات تو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، اور ایک نقطہ کو، دیر بہت ہو گئی ہے، ایک نقطہ بہت عجیب میں آپ سے عرض کروں
آج ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹرمپ صاحب یوں اور فلانے صاحب یوں. آپ یہ بتائیے ٹرمپ کسی مدرسے کا پڑھا دہشت گرد ہے؟ نیتن یاہو کیا جاہل ہے؟ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے کیا؟ اور یہ جو سارے بیٹھے ہیں سینٹ کام پینٹاگون بلا 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 بلا، جو انسانوں کو گاجر مولیوں کی طرح مار رہے ہیں، یہ ہماری ڈکشنری میں کیا ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ اور کیا یہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ اور کامیاب لوگ اور سکسیسفل لوگ جو ہماری نظر میں سکسیسفل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی طرح بنے، وہ دنیا کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ دنیا کو کلی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج لوگ کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی بات کرتا ہے، کوئی نارتھ ساؤتھ کی وار کی بات کرتا ہے، ہر 100 منہ 100 باتیں. اس بار میں نے یہ دیکھا، ایک لطف یہ ہے کہ پہلے کسی بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی تھی لوگوں کا کچھ ایک ڈائریکشن کا انالیسز ہوتا تھا. اس وقت کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے کام ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں، اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا اور اس کا امر ہو کے رہے گا. تو اس واسطے میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، پاکستان از دا پلیس ٹو بی. اب جانے کے دن نہیں، آنے کے دن ہیں. چاہے 1-2 سال لگ جائیں، مگر ہیں آنے کے دن. مگر یہ اللہ کا امر ہے. آج ہم، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ انسان کہنے کے لائق ہیں، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں نا. وی وانٹ ٹو بی لائک دیم، لک لائک دیم، ایکٹ لائک دیم. ہمیں جو ہے ان کی طرح کپڑے پہننا، شکل بنانا، ہاتھ میں سگریٹ پڑنا، انگریزی اچھی بولنا. زبان بولنے میں کوئی حرج نہیں، آپ 10 زبانیں بھی بولیں. مگر ہم گورا لارڈ مکالے ہمیں یہ سکھا کے گیا کہ جو انگریزی بولے گا وہ افضل ہے، جو نہیں بولے گا وہ ابتر ہے. ہم کیا کہتے ہیں، اردو میڈیم ہے یار. حالانکہ آپ جرمنی میں جائیں، جاپان میں کیا انگریزی میں تعلیم ہوتی ہے، چائنا میں کیا انگریزی میں تعلیم ہوتی ہے، فرانس میں کیا انگریزی میں ان کا یونیورسٹیز ہیں. اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ مگر ہمارا یہ باقاعدہ گورا برین واش کر کے گیا ہے، ہمیں کالا صاحب بنا کے گیا. مگر آج ہم ان کی تقلید میں کتنے دیوانہ وار بیٹھے ہوئے ہیں. اب بتائیے کہ جتنے مغربی یا ویسٹرنائز سکولز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر، یعنی ہم اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ جی میں فلانے مغربی اسکول میں میرے بچے کو ایڈمیشن مل گیا ہے. ٹھیک ہے، تعلیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اور نہ ملا تو سمجھے میری موت ہے. بچے کا اے سٹار آ گیا تو بس جنت فردوس ہے، بی آیا تو بس ابدی بدبختی ہے. کیا بنا رہے تم بچوں کو؟ یعنی بڑے ہو کے تم نے ٹرمپ بنانا ہے؟ آئی ڈونٹ نو، ہوگا کوئی یہاں سیاڑا جو اپنے بچے کو ٹرمپ بنانا چاہتا ہے. آپ کہیں گے جی پاگل ہوئے ہم. میرے عزیز، ہم سب یہی کر رہے ہیں. آج ہم بچوں کو وہیں دھکیل رہے ہیں. ساری عمر ان کو اس مغربیت کے ماحول میں ان کی بڑائی بیان کرتے. یا لک ایٹ دا مسلم ڈاؤن ٹراڈن پیپل. ارے یہ جو ڈاؤن ٹراڈن پھٹے کپڑے والا ہے، قیامت کے روز جنت جائے گا. اور یہ جو ویل سوٹڈ بوٹڈ پیئر کارڈین جو ہے، جو اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاتمہ نہیں ہوا، اب تا قیامت وہ مر گیا نا پیئر کارڈین. کتنی 80 سال عمر تھی، 90 سال جو بھی. اب عبدالآباد تک یہ عقل مندی ہے کہ 90 سال ایک طرف اور انفائنائٹ زندگی تباہی کی. مگر آج ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، ایوری بڈی از ان دا ریس. ہم تو اب تو یہ بھی بہت ہے کہ بچیوں کو بھی باہر بھیجو، باہر پڑھیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس انوائرمنٹ میں باہر بھیج رہے ہیں جہاں شراب عام ہے، لچا لفنگا پنا عام ہے. وہ بچے وہاں کیا قرآن حدیث سیکھ کے آئیں گے؟ آپ بعد میں فقیر کے پاس بہت لوگ آتے ہیں، اور جب اب ہوتا ہے نا، اب ٹو لیٹ دا ہیرو ہو گیا ہوتا ہے کہ اب بچہ یوں پڑ گیا ایسے کاموں میں. بھائی آپ نے کیا ساری عمر اس کو ایسا رکھا، بچے کا کیا قصور؟ اور آپ نے ساری عمر تو اس کو گورے کی بڑائی بتائی نا، یعنی اس مغربیت کی بڑائی بتائی نا، اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے نہ بڑائی خود سمجھی نہ بتائی. اور آج بھی ہم ان جیسے بننے کے دیوانہ بھاگ رہے ہیں. تو آپ بتائیے ہوگا کیا؟
کہ جب بہت پڑھ لکھ جائیں گے تو ہم کیا بنیں گے؟ وہ لوگ بنیں گے ایلون ماسک اور فلانا، جن لوگوں کے نام ایپسٹین فائل میں آتے ہیں. یہ انسانیت ہے؟ وہ حرکتیں انسانیت کی ہیں، مہذب لوگوں کی ہیں، جن کو ہم سفسٹیکیٹڈ، پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ کرتے ہیں؟ یہ ہے. بہت سائنس ترقی کر گئی ہے، مارس پہ بستی بسانے کی بات ہو رہی ہے. ارے دنیا کو تو تم تباہ کر رہے ہو، مارس پہ جا کے کیا کرو گے؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو ویسا بنائیں، ہم خود ویسا بنیں. کیا ہوگا انجام؟ مرضی تمہاری. آپ تو سمجھتے ہو آپ اللہ پاک کا کوئی نقصان کر دو گے؟ نہیں، اپنا نقصان کرو گے. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. بوسنیا ہرزیگووینا میں کیا ہوا؟ وہ لوگ تو پریکٹسنگ بھی نہیں تھے، صرف نام کے مسلمان تھے. کیا کیا ان کے ساتھ؟ پڑھیں تاریخ پڑھیں. جیسے میری عمر کے لوگ تو دیکھتے نا کیا کیا کرتے تھے. پریگننٹ خواتین مسلمان جا رہی ہیں تو وہ ہنسی مذاق میں آ کے اس کا پیٹ کاٹ دیا. اور کیا درندگی. مگر نہیں، گورا تو سویلائزڈ، ریشزم نہیں ہے. 30-40 سال پہلے لوگ مجھے کہتے تھے جی وہ امریکہ میں تو ریشزم نہیں ہے. یوں میں کہا اوپر سے نظر نہیں آتا، اندر سے. اور آج تو اندر سے بھی نظر آ رہا ہے. اب گلہ ان سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تو بتا یہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. بات رہزنوں سے کیا، ڈاکوؤں سے کیا گلہ کرنا، وہ تو ہیں ہی ڈاکو. بات ہے ہماری، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کی تقلید کر رہے ہیں. اور آپ جس بھاڑ میں وہ گرے ہیں، آپ بھی مطلب آخر میں آپ بھی دیکھنا یہ کیا ہوا. ایپسٹین فائل میں کیا صرف گوروں کے نام آ رہے ہیں؟ سو کالڈ مسلمانوں کے نام بھی تو ہے نا. پیدا ہو گئے مسلمان ٹھیکہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کس کا خاتمہ بال ایمان ہوگا. مگر ہم اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ اب صحیح ڈائریکشن میں تو ڈالیں. خود جا کے تھوڑا سوچے تو صحیح. ہم جو ان کی طرح دیوانہ وار ویسا ہی پہننا ہے، ویسے ہی کھانا ہے، ویسا ہی سوٹ، ویسے ہی ٹائی، ویسا ہی بننا ہے. حالانکہ کلیئرلی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جس کی مشابہت کرے گا قیامت کے روز اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تم اگر یہود نصارہ کی مشابہت کے لیے مرے جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے بچے یہود نصارہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جس کا مطلب کیا ہے آپ بتائیے؟ جس کا حساب یہود اور نصارہ کے ساتھ ہوگا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ میں یہ نہ غصے میں کہہ رہا ہوں، میں دکھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنے بہہ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ہم اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ 50-60 سال سے آگے ہم دیکھتے ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جب تک امت جو ہے اطیع اللہ و اطیع رسول کر رہی تھی تو ترقی کر رہی تھی، اور جب سے وہ چھوڑا ہے تو دنیاوی طور پہ بھی تنزلی میں آ گئی ہے. تو آج ان حالات میں اب کرنا کیا ہے؟ بیک ٹو دی فنڈامنٹلس. یار یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. یہ میڈیا نے اس وقت گالی بنائی ہوئی ہے. یہ دور جو ہے انتہائی دجل کا ہے. دجل کہتے ہیں جھوٹ کو. پہلے تو کہتے تھے یار اس کی ویڈیو آ گئی ہے، یہ اب غلط نہیں ہو سکتا. اب اے آئی کی برکت سے آپ دیکھیں وہ کچھ بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں. اس وقت اتنی بمبارڈمنٹ ہے. وہ نہیں جو انڈیا کے ساتھ جب ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی تو کراچی پہ بمباری ہو گئی ہے، لاہور پہ بمباری ہو گئی، اور فوٹیج بھی دکھا دی. جھوٹ ہے نا. ہمارے بچوں کو جھوٹ بتایا جاتا ہے. ایک بہت بڑا جھوٹ جو بتایا جاتا ہے، دیکھیں اکبر بادشاہ جو ذرا دھیریت قسم کا یا سیک آدمی تھا، اس کو کتنا اکبر دی گریٹ ہوتا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ والے تھے، خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ غالباً مرید تو تھے، غالباً خلیفہ بھی تھے. اور ان کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے شاہ جہاں کو اندھا کرا دیا. اور یہ سب کس کی ہسٹری ہے؟ دارا شکو کو بڑا ہیرو پروٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ دارا شکو جو جا کے براہمنوں سے بیعت ہو گیا تھا، وہ اس کے والد نے پھر فکر کر کے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، مگر پھر دوبارہ وہ برہمنوں کی طرف تھا. اور اس کا یہ تھا کہ اگر میں حکومت میں آ جاؤں تو میں ہندوازم کو انڈیا کا مذہب بناؤں گا. مگر اگر ہم ہسٹری آف انڈیا بائی ونسنٹ
اسمتھ پڑھیں گے تو ہمیں وہ تھوڑی یہ بتائے گا باتیں. ہمیں تو جہاں کوئی دیندار اور مسلمانوں کا ہمدرد بادشاہ، حالانکہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں مغل امپائر سب سے بڑا تھا، تھوڑی انڈین ہسٹری پڑھی ہے، اور اس کا بہت اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر تھا، اور اس کے معاملات بہت، اور وہ کنگلا نہیں تھا، وہ صرف وہ قرآن لکھ کے یا فتح عالمگیری جو جمع کی اس سے کچھ پیسے کمانا تھا، ادروائز پیسے تھے وہ اپنی ایک زندگی تقوی کی اپنے اس خدشے کے لیے کرتا تھا، مگر آبویسلی شہنشاہ ہند تھا. مگر ہمیں وہ دکھائی جاتی ہے تصویریں. جہاں مسلمانوں کی بات آئے گی نا تو وہاں ٹارچر، یہ وہ فلاں ڈھمکان. تو یہ ابھی کیا ہو رہا ہے، یہ اسکول کی بچوں پہ بم گراتے ہیں، یہ کون سی انسانی، اور وہ کوئی بات نہیں ہے. ان کے 13 مر جائیں تو ان کو دکھ ہے، انسانیت، کل، ٹارچر، مرڈر. اور یہاں ہزاروں مر جائیں تو اتفاقیہ ہو گیا، مر گئے، کوئی افسوس بھی نہیں. اور چلو وہ تو جو ہیں سو ہیں. آج ہم کیا ان کی تقلید نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیے علم کے میں خلاف نہیں ہوں، آپ ضرور آپ فرینچ پڑھیں، جرمن پڑھیں، چائنیز پڑھیں آج کل تو خاص طور پہ، اور علم حاصل کریں یا فنون بھی حاصل کریں، کوئی منع نہیں. پر ہماری جو یہ طلب ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں، اور کامیابی ہی ہے یہ. تھوڑا سا پیسہ کما لیں گے تو کیا ہوگا؟ پیسہ بہت جلدی اپنی افادیت کھو دیتا ہے. تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے آ جائیں، آپ کو میں کہوں روز آپ کو 1 کروڑ کی آمدنی ہے، آپ کہاں خرچ کرو گے؟ پھر دیکھا یہ کہ اکثر لوگ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. شادی ہے، 5 کروڑ روپے شادی پہ لگا دیے. اس میں کیا ہوگا؟ 5 کروڑ روپے کیا وہ مدرسے والوں کو یا علماء کو دیں گے کھانا کھلانے کے لیے؟ نہیں، وہ کسی کوریوگرافر کو ناچ سکھانے آئیں گے. پھر جب کوریوگرافر آئے گا تو وہ کس کو سکھائے گا؟ خاندان کی لڑکے اور لڑکیوں کو. وہ ایک لطیفہ ہی صحیح مگر ہے تھوڑا سا انڈر بیلٹ. وہ اگر کسی نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا کہ جی پہلے زمانے میں گھر میں کھانا بنتا تھا اور یہ ناچنے گانے والے لوگ باہر سے بلائے جاتے تھے. اب کھانا باہر سے آتا ہے اور ناچنے گانے والے گھر والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ اصطلاح بہت اچھی بھی نہیں ہے زبان پہ لانے کی، کہ کن لوگوں کو ناچنے گانے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو وہ شرفا کے خاندان والوں نے خود کر لیا ہے. آج جی مہندی نائٹ ہے، سنگیت نائٹ ہے، کراکو یا کیرکو یا کیا اس کی نائٹ ہے. یہ جو بھانڈ پنا تھا وہ ہم نے خود اب شرفا نے شروع کر دیا ہے. اور جو کھانا وہ کیٹر لے کے آ جاتا ہے. ویئر آر وی گوئنگ؟ فاعتبروا یا اولي الابصار. دیکھو کھڈے میں جا رہے ہو خدا کے بندو، عقل کرو. اب کیا اب تم کو دیکھو نا آس پاس، آپ کیا سمجھتے ہو اب دنیا امن سکون کی طرف جا رہی ہے؟ ابھی تو دنیا کا تماشا شروع ہوا ہے. ابھی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پاکستان تو سکون میں ہے، اللہ کے فضل سے. ہمارا کوئی نتھنگ، ہمارا کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی، شکر الحمدللہ. اللہ پاک یہاں سے کام لے گا. مگر آس پاس اب دیکھو، جاؤ اب ایمریٹس کی فلائٹ پکڑو، جاؤ نا. 6 بار کینسل ہوگی، 7ویں بار. ابھی بڑے مزے کا قصہ میں آپ کو سناؤں کہ کیا کیا ہو رہا ہے جو زندگی میں فیس نہیں کیا کبھی کسی نے. میں نے اس عمر تک میں نے کبھی اتنا ٹریول کیا نہیں فیس کیا. ہمارے ایک دوست تھے، وہ لندن سے آ رہے تھے، تو پہلے تو وہ ان کی ایئر لائن عمان ایئر پہ تھے تو سلام ایئر پہ کر دیا. تو اس کے بعد وہ بیچارہ لندن سے آیا مسقط. اور سب کو پتہ جب ایسا ہوتا ہے تو وہیں سے 2 بورڈنگ پاس ایشو ہو جاتے ہیں، لندن مسقط کراچی. جب مسقط کے ایئرپورٹ پہ وہ 4 لوگ تھے، جب آ گئے مسقط پہنچ گئے، ایک لیگ ہو گیا. دوسرے لیگ کے لیے جب گئے بورڈنگ کے لیے، انہوں نے کہا جی آپ کی تو بکنگ ہی نہیں ہے، اب جاؤ اب عیش کرو. اب پی آئی اے یاد آئے گی. تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے نا اس وجہ سے. میں دیکھیں میں پھر بات عرض کرتا ہوں،
ہرگز میرا کبھی تنقید کا زاویہ نہیں ہوتا، صرف اویئرنیس کا ہے. جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. یہ اس کا پھر میں کہتا ہوں، نہ کاروبار چھوڑو، نہ کام چھوڑو، سب کرو، بلکہ بھرپور کرو اور زیادہ کرو. کیونکہ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اسباب کے درجے میں بھی کھڑا کریں تو وی نیڈ اے اسٹرانگ اکانومی. ہمیں چاہیے، ہمیں مضبوط لوگ چاہیے، ایک اچھا معاشرہ چاہیے، امن امان چاہیے. اور امن امان کب ہوگا؟ جب میں اور آپ امن امان کریں گے، جب میں اور آپ سے سیدھا ہو جائے نا. بات یہ کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب 6 ارب 99 لاکھ یا 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 سیدھے ہو جائیں گے، پھر میں سیدھا ہوں گا. نہیں، اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. میں سیدھا ہو جاؤں. فراز کہتے ہیں اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا. فراز تو اپنی نبھایا جاتا. تو اپنی کیے جاؤ، ہم کرنا شروع کر دیں جو ہمیں کرنا ہے، مدد اللہ کی آئے گی. یہاں ایک اور عجیب بات ہے، ہم اکیلے نہیں ہیں. کیونکہ وہ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی معاملہ. اللہ پاک کہتا ہے تم میری رضا پہ آ جاؤ، جو میں چاہتا ہوں وہ کرنا شروع کر دو. پھر خود ہی کو کر بلند اتنا ہر ایک تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بندوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے اپنے سروں کو نم کر دیا، اللہ کی کیسی مدد آئی. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. یعنی اب وہ کیا نیوکلیئر بام سے ہی ہمیں جتا سکتا ہے؟ یاد کریں نا، جب ایک ٹورنیڈو آتا ہے، ایک فلانا آتا ہے، کس کی چلتی ہے؟ بڑے سے بڑا سپر پاور بس انتظار کرتا ہے جی سونامی ہے، گزر جائے تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو ڈیمیج کنٹرول کس طرح کرنا ہے. سونامی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جاپان میں، کس نے اس کو روک لیا؟ کتنی بڑی ٹیکنالوجی اللہ پاک دکھاتا ہے، اتنی سی ذرا جھٹکا آیا زمین میں اور یہ دیکھو ہو جاؤ. تو بات یہ کہ وہ اس کی طاقتیں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں. اگر وہ طاقت ہمارے پیچھے ہو، وہ تو کہہ رہا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ پاک تو کہہ رہا میں تو کرم کرنا چاہتا ہوں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کس کو راہ دکھلائیں؟ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں رہا. آج بھی موقع ہے، ایک رجوع اللہ، توبہ، استغفار، درود شریف، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ورنہ بہہ جاؤ گے اس دریا میں. بہت ہی خطرناک ہو گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ باہر جاؤ تو آپ کو بری صحبت تھی، اب تو مصیبت یہ کہ آپ گھر کے اندر محفوظ نہیں ہیں. میں دیکھتا ہوں اچھے لوگ موبائل پہ، ایک تو ہمیں جنون بہت ہوتا نا ہم اسکول یونیورسٹی والوں کو کہ جی کمپیریٹیو، اس کو بھی سنیں اور اس کو بھی سنیں اور فلانے کو بھی سنیں. اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا اپنے دین پہ تو پورے علم ہوتا نہیں ہے، ہم کسی کی باتوں میں آ کے اپنے دین سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں. دیکھ رہا ہوں میں. تو آج تو چیلنج بہت بڑے ہیں. آج بچوں میں اپنے امیونٹی پیدا کریں، اندر ویلیوز پیدا کریں کہ تاکہ کمرے میں جب وہ موبائل فون کے ساتھ اکیلے بھی ہوں تب بھی وہ حق اور سچ کے ساتھ ہوں. ڈنڈے کے زور پہ کب تک چلاؤ گے؟ نہیں. آج بہت کام کی ضرورت ہے. مگر بچوں کی تربیت، ہمیں تو اپنی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ مجھے گھومنا ہے، پھرنا ہے، دوست ہیں، یار ہیں، کسی کی کٹی پارٹی ہے، کسی کو فارغ بیٹھے تو بوٹیک چلانا ہے، فلانا کرنا. بچے پالنا تو فرسودہ لوگوں کا کام ہے. ہر ایک قومیں ایسے ہی تباہ ہوتی ہیں، جب مائیں بچوں کو تربیت نہیں کرتی تو یہی ہوتا ہے. دیکھیں نا، جس زمین پہ محنت نہیں ہوتی جنگلی گھاس بھوس تو وہاں اگ جاتا ہے نا. آپ دیکھیں جن معاشروں میں تربیت نہیں ہے وہ آپ دیکھیں رزلٹ آ رہا ہے نا، کہ کبھی وہ LGBT کی طرف جاتے ہیں، کبھی وہ کس طرف جاتے ہیں، کبھی وہ چرچ کو لیگلائز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل جانوروں والا معاشرہ بنتا جا رہا ہے، جانوروں والا بنتا جا رہا ہے. کیا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ آخرت کی بات نہیں کر رہا میں، ادھر دنیا کی بات کر رہا ہوں. بہرحال کوشش کیجئے کہ کوئی بھی ذکر، ایک تو کسی اللہ والے کے پاس، جینیون اللہ والا
تحقیق کیجئے، استخارہ کیجئے. ہر جگہ 2 نمبر کے بہت لوگ ہیں، ٹھیک ہے. کسی صحیح آدمی کے پاس پھر اس کی صحبت اختیار کریں اور اس سے یہ سیکھیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرائیں. ذکراً کثیرہ قرآن کا حکم ہے، اور سب سے سیفسٹ جو ہے استغفار اور درود شریف بہترین. یہ جمالی وظیفے ہیں. اللہ کی رحمت، رزق کی تنگی دور کرنا چاہتے ہو، یعنی جو مسئلے ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے نا اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی. اس کی کثرت شروع کر دیجیے. اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیجیے. اگر آپ ابھی اس دنیا میں ابھی حفاظت چاہتے ہیں، ابھی ٹوڈے، بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے دیر ہو گئی، مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور یہ جو آنے والے فتنے ہیں ہمیں اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مراقبے سے پہلے میں یہ بیت کے کلمات دوستوں نے کچھ نے کہا تھا، کچھ آن لائن بھی بیت ہونا چاہ رہے تھے، تو یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو کسی اور بزرگ سے بیت ہے تو وہ اپنے شیخ کی نیت کر کے پڑھے. جو بیت ہونا چاہتا ہے وہ تو ظاہری بات ہے بیت کی نیت سے پڑھے، اور جو بیت نہیں بھی ہونا چاہتا وہ توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے، کیونکہ کلمات توبہ ہیں. تو میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب علیہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے، چھوٹوں سے بڑوں سے، جو چھپ کے کیے، جو کھل کے کیے، جو دانستہ کیے، غیر دانستہ کیے. اور میں نے عہد کیا آئندہ زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاروں گا. یہ بس ہمارے مختصر 5 کام کرنے، ایک کام نہیں کرنا. ایک تو مراقبہ، کم از کم آدھا گھنٹہ، کم از کم ایک وقت اس کو بنا لیں، اور آدھا گھنٹہ کم از کم، اور زیادہ کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، جتنا زیادہ کریں اتنا اچھا، مگر آدھا گھنٹہ تو ضرور بنا لیں. دوسرا وقوف قلبی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا کہ اپنے دل کا دھیان اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف توجہ، بس اتنا سا ہے. بھول جاتا ہے آدمی، بار بار اپنا آپ کی یاد دہانی کرتے رہیں. تیسرا 3 تسبیحات ہیں، استغفار، درود شریف. تیسرا کلمہ، ایک تسبیح دن میں، ایک تسبیح رات میں پڑھ لیں. چوتھا ہمارا شجرہ ہے، جیسا حدیث مبارکہ میں شجرہ ہوتا ہے، پوری سند ہوتی ہے، تو اس طرح یہاں ہمارے یہاں بھی ہے. تو 4-5 منٹ لگیں گے، 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھ لیں. 5ویں چیز، فقیر کو ہر مہینے لکھ کر واٹس ایپ پہ اپنے حال احوال سے مختصر جامع انداز میں مہربانی کر کے بتائیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ 6 صفحے اور لمبی کہانیاں، تو ناول نہیں لکھنی بھائی، صرف اپڈیٹ کرنی ہے مختصر، ٹھیک ہے. یہ مہربانی مگر کرنی لازمی ہے، کیونکہ رابطہ بہت ضروری ہے. یہ میں برکت کی بیعت نہیں کرواتا، پریکٹیکل، تاکہ آپ بھی ترقی کریں، اور جو میں وقت بھی لگا رہا ہوں مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو. ایک کام نہیں کرنا، وہ گناہ نہیں کرنا، مگر انسان ہے، ہو جاتا ہے گناہ. اور گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لیں. وقت ہے تو تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھ کے کر لیں، ورنہ فوراً توبہ ضرور کر لیں. اچھا، جو ہمارے دوست یہاں ہیں تو بلال بھائی سے رابطہ کر لیں. وہ جو ہماری کتاب ہے رہنمائے سالک، وہ دے دیں گے، ان میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور جو آن لائن بیت ہوئے ہیں تو وہ جو خانقاہ کا واٹس ایپ نمبر ہے +92 345 2123 881، اس والے نمبر پہ اپنا نام بھیج دیں تو بلال بھائی ساری یہ کلپس اور ریکارڈنگز ساری جو ہیں ہماری مراقبے کے طریقے اور وہ سب یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو بلال بھائی بھی وہ لنک سارے ان سے شیئر کر دیں گے، اور PDF بھی رہنمائے سالک کی بھیج دیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں،
زبان کو تعلق کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، اور دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجیے اللہ جل جلالہ امن والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک، قلب مبارک سے بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے گناہ اور ظلمات سب دور کر دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ یہ جتنا بھی درود شریف پڑھا گیا ہے، استغفار، قصیدہ بردہ شریف، یا اللہ جو بھی پڑھا گیا ہے اللہ انتہائی درجے میں اپنے دربار عالی میں اس کو قبول فرما۔ اللہ جو اس کے پڑھنے میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ اللہ اپنے شایان شان اس کا اجر بڑھا کے یا اللہ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کا عالم الغیب سے بندوبست فرما، جو کسی روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عافیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں ابھی یا بعد میں سنے، یا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں، اللہ سب کی دلی مرادیں شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونے فتنے نظر بد سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی جن خانقاہوں میں اللہ تعالیٰ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہماری اور ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما، اللہ کبھی کسی کے در کا محتاج نہ فرما۔ اللہ ہماری جان میں، مال میں، اولاد میں، عزتوں میں برکت نصیب فرما۔ اللہ عزتوں سے دین اور دنیا دونوں کی سرداریاں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا آپ عطا فرما۔ اللہ ہم تجھ سے تیرے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ اپنا آپ ہمیں عطا فرما۔ اللہ اپنی کامل محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق نصیب فرما، قولاً فعلاً صورتاً سیرتاً اخلاقاً خلقاً ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ اس وقت جو مسلمان امت پریشان حالی میں ہے اللہ مہربانی فرما، اللہ اپنا کرم فرما، اور یا اللہ یہود و نصارہ جو بھی اس مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان کی قسمت میں ہدایت ہے، ان کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت نہیں ہے ازلی بدبخت ہیں تو یا اللہ چن چن کو ان کو دفع دور فرما، برباد فرما، ان کی طاقتوں کو آپس میں لڑا دے۔ یا اللہ امت کو اس وقت نیک اور ایک بنا، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو دین کا قلعہ بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک اور نیک بنا، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ جتنی بھی یہاں پوری دنیا میں شرک کفر دلالت یا اللہ پھیل رہی ہے اللہ تو محض اپنے فضل سے ختم فرما، یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.